4 شادیاں تب کر سکتے ہیں جب آپ ان کے درمیان عدل قائم کریں گے۔ ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے، مرد تو فرشتے ہیں۔ یہ ہم غلط کہتے ہیں کہ عورت ہمارے معاشرے میں باعزت اور محفوظ انسان ہے۔ ہم تو عورت کو انسان ماننے کے درجے تک نہیں پہنچے۔ اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں سارا بوجھ عورتوں پہ ڈالا جاتا ہے، ساری ذمہ داری عورتوں کی ہے، مرد تو فرشتے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ رویہ یہ ہے کہ عورت گھر کے تمام معاملات میں قصوروار ہے، مرد بادشاہ ہے گھر کا۔ یہ ہم غلط کہتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں باعزت اور محفوظ انسان ہے۔ ہم تو عورت کو انسان ماننے کے درجے تک نہیں پہنچے، اور پھر اس میں سہارا ہم اسلام کا لے لیتے ہیں۔ اسلام نے کبھی نہیں کہا کہ عورت جو ہے وہ ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک پرزہ ہے جس کو مرد نے استعمال کرنا ہے۔ یہ کہنا کہ ساری جنسی خواہش کی ذمہ دار عورت ہے، مرد کا تو جنسی خواہش میں معصومیت ہے، یہ غلط ہے۔ نہیں سمجھا گیا قرآنی دانائی کو جب ہمارے عام لوگ جب اس کو تشریح کرتے ہیں 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ 4 شادیاں مشروط ہیں، کہ آپ 4 شادیاں تب کر سکتے ہیں جب آپ ان کے درمیان عدل قائم کریں گے۔ عدل قائم کرنے کا معنی ہے مساوات قائم کریں گے۔ ناممکن ہے کہ کوئی شخص، عادل ترین شخص، وہ 4 بیویوں میں برابر کا سلوک کرے۔ اس کو بعض مولوی حضرات کو میں نے سنا، وہ کہتے ہیں کہ جس تھان میں سے جتنا کپڑا ایک عورت کے لیے خریدتا ہے وہ 4 عورتوں کے لیے اسی تھان میں سے ایک کپڑا خرید لے۔ زندگی تھانوں میں نہیں ہے پیمائش کی جانی، زندگی محبت میں بھی برابری ہو۔ اگر عورت سے زیادہ محبت ہے اور 3 سے نہیں ہے یا تھوڑی ہے تو عدل ختم ہو گیا، اور اگر عدل ختم ہو گیا تو آپ کا استحقاق 4 شادیاں کرنے کا ختم ہو گیا۔ ہمارے معاشرے میں بڑی بنیادی باتوں پر کنفیوژن ہے۔ ایک بڑی بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر عمران خان والی بات کو ذہن میں رکھ کر اگر آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ سوسائٹی، ہماری سوسائٹی، جنسی خواہش کو بڑھانا چاہتی ہے یا جنسی خواہش کو ختم کرنا چاہتی ہے۔ اگر جنسی خواہش کو بڑھانا ہے تو اس کے لیے اس فیصلے کی بنیاد پر آپ اس کو لپیٹ کے رکھیں، اس کو 10 چادروں میں باندھ کے رکھیں گٹھڑی کی طرح، اور جب آپ ایسا کریں گے تو جنسی خواہش بڑھے گی۔ اور اگر آپ نے جنسی خواہش کو ختم کرنا ہے تو نارمل لباس میں آپ ایک عورت کو، ڈیسنٹ لباس میں اس کو اجازت دیں کہ وہ گھومے پھرے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاک زمانے میں پاک خواتین اپنا چہرہ کھلا رکھتی تھی۔ یہ برقعے تو بعد میں آئے، یہ تو اس وقت آئے جب مطلق العنان بادشاہتیں تھیں، تو وہ ان میں ایک بادشاہ کے پاس 150 عورتیں ہوتی تھیں، تو اور ایک امیر کے پاس، ایک وزیر کے پاس بھی 100 عورتیں ہوتی تھیں، تو وہ یہ کہتے تھے کہ کہیں بادشاہ کی نظر نہ پڑ جائے اور ہماری عورت کو نہ لے جائے، تو انہوں نے برقع کرانا شروع کر دیا۔ ورنہ چادریں ہوتی تھیں، منہ کھلا رہتا تھا، اور منہ کو کھلا رکھنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ تاکہ ہر شخص کو پتہ ہو کہ یہ کون ہے، کس کے ساتھ جا رہی ہے، یہ وقت کیا ہے۔ یعنی میں کیا کہہ رہا ہوں کہ سماجی سینسر بڑھتا ہے، اور جو وہ لپٹی ہوئی عورت ہے جو ہر طرح سے اس نے اپنے آپ کو لپیٹ رکھا ہے، اس عورت کے بارے میں پتہ نہیں لگتا کہ یہ کون سی عورت کس کے ساتھ جا رہی ہے۔ سماجی سینسر ختم ہو جاتا ہے۔ جو عمران خان کہہ رہے ہیں کہ کم لباس پہننے کی وجہ سے مشتعل ہوتے ہیں، وہ مشتعل آلریڈی ہیں۔
اشتعال پہلے سے موجود ہے، اور وہ اشتعال جو موجود ہے اگر وہ لپٹی ہوئی ہو، برقع کیا ہو، نہ کیا ہو، اگر وہ ایک جنسی ایک لفظ میں استعمال کرتا ہوں، وہ انگریزی میں تو عام استعمال ہوتا ہے، سیکس ڈاگ ہے، ایک سیکس بل ہے، وہ شخص جو ہے وہ تو ہر صورت میں حملہ آور ہونے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے۔ آپ کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ پردے یا بے پردگی کی جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پردہ آنکھ میں ہوتا ہے، یہ ہمارے دیہاتوں میں کہتے ہیں۔ آنکھ کا پردہ نہ ہو تو پھر یہ اس عورت کا لباس نہیں ڈٹرمن کرتا کہ یہ شخص جو ہے یہ وہ کوئی وہ بازار کی کموڈٹی نہیں بن جاتی۔ کپڑے مناسب ہونے چاہیے، بہت زیادہ ننگا پن ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، عمران خان بتائیں کہ یہ جو کپڑوں کی شرط ہے یہ عورتوں پہ تو وہ لگا رہے ہیں، اور اگر ہم ساری عورتوں کو لپیٹ دیں تو یہ جو لڑکوں کے چھوٹے بچوں پر جو ہو رہا ہے وہ کپڑے وہ غلط پہنے ہوئے ہوتے ہیں۔ وہ جو لڑکوں کا جو ہومو سیکشولیٹی ہے، جو ہم جنس پرستی، ہم اس کی دیوانگی دیکھ رہے ہیں، تو اس میں تو کپڑے ریلیونٹ ہی نہیں ہیں، اور وہ بھی سارے مدرسوں میں زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں کہ سارے واقعات میں سے اگر 100 واقعات ہوئے ہیں تو 40 واقعات، 50 واقعات، 60 واقعات مدرسوں میں ہو رہے ہیں، اور کچھ رپورٹ ہوتے ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہوتے، اور کچھ اس وجہ سے رپورٹ نہیں ہوتے کہ عزت بے عزتی کا معاملہ ہوتا ہے۔